السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. جی سسٹر بتائیے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں اور کس طریقے سے آپ آن لائن وغیرہ ڈیل کرتی ہیں، بتائیے. اچھا، میں ویسے تو ہوم ٹیوشن کرتی ہوں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہوں. قرآن کو قرأت کے ساتھ پڑھاتی ہوں کیونکہ نبی پاک کی حدیث مبارک بھی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھیے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جب ہم غیر تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو معنی مفہوم چینج ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. جیسا کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں حی علی الفلاح، صحیح، اگر ہم ہاں کو حلق سے نکالتے ہیں تو اس کا میننگ بنتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف. حی علی الصلاح اس کا میننگ بنتا ہے آؤ نماز کی طرف. اور جب ہم غیر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تجوید کیا ہے. ہم ہاں کو جو ہے سمپلی پڑھ لیتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. مطلب کوئی اتنا زیر زبر کی ہمیں وہ نہیں ہوتا، بس پروناؤنسیشن ہمارا وہ ہوتا ہے. بالکل. تو اس سے معنی یہ بن جاتے ہیں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں شروع الگ سے، یعنی کہ سمپل ہم نے پڑھا حی علی الصلاح تو میننگ یہ بن جاتا ہے کہ جاؤ نماز کی طرف سے. یعنی کہ کتنا چینج ہو گیا مفہوم کہ ہم نے مطلب الٹ ہو گیا، بالکل الٹ ہو گیا کہ ہم نے کہنا تھا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور ہم نے اپنی نا علمی کی وجہ سے جو ہے نا لا علمی کی وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ جاؤ نماز کی طرف سے. اسی طرح سے حالانکہ یہ بات بہت ہی ایک زبر اور زیر کا فرق ہے جی، لیکن میننگ میں جو ہے وہ یقین کیجئے آپ ایسا ہو جائے گا کہ بالکل الٹ ہو جاتی ہے، بالکل چینج ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ثواب ہے. بالکل. اسی طرح سے جب قل اعوذ برب الناس کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہے من الجنتی والناس. تو اس کا میننگ یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنات سے پناہ دے. اور جب ہم غیر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو زبر زیر کا ہم کوئی اتنا فرق نہیں کرتے ہیں، تو ہم جب اس پہ زبر لگا دیتے ہیں، پڑھتے ہیں من الجنتی، تو اس کا میننگ بن جاتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت سے پناہ دے دے. یعنی کہ ہم نے بولنا یہ تھا کہ اللہ پاک ہمیں جنات سے پناہ دے، اور ہم نے اس کو بول دیا کہ ہمیں جنت سے پناہ دے. تو یہ معنی مفہوم بہت چینج ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے ہمارے جو بچے گھر میں آج کل پڑھ رہے ہیں وہ اس کو ہم تجوید سے اگر پڑھوانا چاہیں تو اس کا کوئی پروسیس ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی ہوم ٹیوشن وغیرہ دینا چاہیں؟ جی، میں ہوم ٹیوشن ہی دیتی ہوں اور آن لائن بھی ٹیچنگ کا ہمارا سلسلہ ہے. اگر جو بچے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں جن کے لیے. آپ نے خود کہاں سے پڑھا ہے؟ سب سے پہلے میں نے مدرسہ علم القرآن سے پڑھا ہے، اور مجھے پڑھاتے ہوئے آج الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہیں. اسکول میں بھی ٹیچنگ کی ہے میں نے، اور جینیس پبلک اسکول گرو مندر پہ ہے کراچی، تو وہاں پر میں نے 8 سال ٹیچنگ کی ہے. اس کے علاوہ مختلف جی اور مختلف مدارس میں نے پڑھایا ہے. اور ابھی جو فی الحال میں کر رہی ہوں وہ ہوم ٹیوشن کر رہی ہوں. ہوم ٹیوشن کر رہی ہیں؟ جو ہوم ٹیوشن کیا پروسیس ہوتا ہے اگر ہمارے بچے آپ سے اس طریقے سے پڑھنا چاہیں تو کوئی ٹائم وغیرہ کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ ٹائم تو دیکھیں ان کے سہولت کے مطابق رکھا جاتا ہے کہ وہ جس ٹائم میں فری ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ٹائم بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اتنے ٹائم میں آئیے. پھر ہم اپنی کو مینیج کر کے اس ٹائم میں ان کے پاس پہنچتے ہیں. یہ صرف جو آپ واٹس ایپ نمبر اپنا کوئی شیئر کریں گی؟ جی واٹس ایپ نمبر آپ میرا نوٹ کر لیجئے 031321402447. یہ انٹرنیشنل کے لیے بھی ہے؟ جی بالکل. اور میرے ساتھ جو ہے نا میرا پورا اسٹاف بھی ہے. میری دوسری ٹیچر بھی ہیں. اگر میں نہیں پڑھا سکتی ہوں تو میں اپنے اسٹاف میں سے کسی بھی ٹیچر کو ہائر کر دیتی ہوں کہ یہ ٹیچر اس ٹائم میں فری ہیں یا آپ کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے پروسیس جی بالکل. نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. مزید جو بھی ہے سسٹر اپنا نام بتائیے اپنا. میرا نام قاریہ ہے، قاریہ رانی صاحبہ. رانی صاحبہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. جو بھی آپ کو فردر ڈیٹیل چاہیے وہ آپ ان کے نمبر پہ لکھ سکتی ہیں. تو آپ ہمیں طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طریقے سے کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ دیکھیں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب ہم غیر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم حرفوں میں فرق نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پر ہر حرف کی ادائیگی جو ہے وہ مختلف ہے. اب جیسے الف کو جلدی پڑھنا ہے پہلے تو ہر حرف جو ہے وہ اپنے حرف ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے گا. الف کو جلدی پڑھنا ہے، پھر با کو دونوں ہونٹوں سے پڑھنا ہے. جو لوگ پڑھاتے ہیں عموماً وہ کس طریقے سے پڑھاتے ہیں؟ جیسے ایک ہوتا ہے کہ بچے ہمارے جاتے ہیں نارمل مدرسوں میں جاتے ہیں اور 1-2 گھنٹے گزار کر آتے ہیں، تو کیا وہ تجوید سے نہیں تو دیکھیں یہ تو پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور غیر تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو غیر تجوید کے ساتھ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کیونکہ تجوید ہوتی نہیں ہے، عین حلق سے نہیں نکلتا، ہا حلق سے نہیں نکلتا. حرف قلقلہ بھی کہا جاتا ہے. جی حرف قلقلہ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو جو بتا رہی تھی نا وہ حرف بتا رہی تھی کہ ہر حرف کی ادائیگی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے ہا کو حلق سے نکالنا ہے، عین کو حلق سے نکالنا ہے، عین، ہا،
اور اسی طریقے سے جیسے حمزہ ہے, جو سین صاد, ہاں ہر حرف میں ان سب کے پروننسیشن میں ٹھیک اس تمام حرف میں فرق ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں زبر زیر پیش. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے, اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. آ ای او با بی بو تا تی تو, یہ تو زبر زیر پیش تھا. اب آ جاتے ہیں ہم دو زبر دو زیر دو پیش. اس میں جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش جو ہے وہ تنوین کہلاتا ہے. تنوین میں غنہ ہوتا ہے. غنہ مینس ناک میں آواز لے جانا. یہاں پر ہم نے اس تختی میں ہم نے غنہ کرنا ہے. اور پھر اس کے آگے آ جاتے ہیں حرف مدہ. حرف مدہ جو ہے وہ 3 ہے, الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کی ہو گئی, یہ والا جو قاعدہ ہے نا آپ کا, یہ آپ کی کی ہو گئی. یہ تو بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے. اس میں ہی ہم تجوید بچوں کو سکھاتے ہیں, کوسچن آنسر کے ساتھ سکھاتے ہیں کہ زبر زیر پیش آ گیا تو اس کو کیسے پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد حرف مدہ آ گیا تو کیسے پڑھنا ہے, حرف لین آ گیا تو کیسے پڑھنا ہے, اور نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں, اظہار ہے, ادغام ہے, اقلاب ہے, اخفا ہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ قاعدہ لازمی ہے. جی جی بالکل بالکل. اس میں جو ہے ہم نے پورا بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تمام حرف اور تمام قواعد جو ہے وہ کس طرح سے ہوں گے. ابھی بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 1 منتھ میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم لگاتے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 1 منتھ سے بھی پہلے جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر کوئی بچہ 12 سال کی عمر میں, ضروری نہیں ہے قرآن پاک کی کوئی ایج نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ بچے بہت چھوٹی ارلی ایج سے کرتے ہیں, کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں. ہر طرح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ جا کے بھی ٹیوشن دے سکتی ہیں, پاسبل ہے یہ چیز؟ جی میں ہوم ٹیوشن جا کے کرتی ہوں, اور یہ ہے کہ آن لائن بھی کرتی ہوں. آن لائن بھی ہو جائے گا؟ آن لائن بھی کر سکتی ہوں. جی میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. جو بہنیں ابھی اس طرح کی ہیں کہ ان کو تجوید پتہ ہی نہیں ہے, وہ نہیں جانتی کہ تجوید کیا ہے, تو میری ریکویسٹ ہے. اور ہم کہتے ہیں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے. جی بالکل بالکل. علم تو جو ہے اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے نا. کسی بھی وقت ہم کہیں پر بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شرم وہ نہیں ہے. تو اب تو سب سے اچھی چیز آپ نے یہ کر دی ہے کہ آپ آن لائن. جی آن لائن بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتا چلے گا کہ آپ اس عمر میں پڑھ لیں گے. ایک ہوتا ہے امبیرسمنٹ فیل ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس ایج میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ چیز بھی ختم کر دیا. جی اور بس میں آپ لوگوں سے سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ اگر ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. اکثر میرے پاس خواتین آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ فلاں دن کا اتنے دن کا وظیفہ کیا ہے, مگر وہ ہمارا جو بچے جو آپ نے بتایا تھا کہ بچے کو فرما بردار کرنے کے لیے آپ یہ پڑھیں, ہم نے وہ پڑھا, مگر ہمارا بچہ تو نافرمان کا نافرمان ہے. کچھ بہنیں ایسی آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے روزی میں برکت کے لیے, مگر ہماری روزی میں برکت نہیں ہوئی. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو پڑھنا تھا ہم نے وہ نہیں پڑھا. ہم غیر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی اصل جو ہمیں جو رحمتیں اور برکتیں ملنے کی ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جی زبر اور زیر کے تھوڑے سے فرق سے ہماری جو فلاح ہے وہ ہماری دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہم مانگ نجات رہے تھے اور ہم نے مانگ کیا لیا نا. جی بالکل. تو یہ ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجیے, دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیجیے. آپ کوئی ہدیہ وغیرہ ہوتا ہے آپ کا, یا کس طریقے سے آپ اس چیز جی میں اپنے وقت کے پیسے لیتی ہوں کہ جو میرا وقت ہوتا ہے اس کے حساب سے میں پیسے لیتی ہوں پڑھانے کے. تو دیکھیں آپ بھی کسی کو اگر پیسے دیں گی اس نیت کے ساتھ کہ میں پڑھانے کے پیسے دے رہی ہوں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ پڑھانے والے کے لیے بہتر ہے اور نہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے بہتر ہے. جی بالکل. یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں نا. تو ہم اپنے وقت کے پیسے آپ لوگوں سے لیتے ہیں, تو جس سے جو بھی ہمارا بنتا ہے ہم اس کے حساب سے وقت کے حساب سے. کیا ہے اگر آپ ایک بچے کو ہوم ٹیوشن دیتی ہیں آن لائن کے اگر میں جی پرسنل واٹس ایپ پہ آپ ان کو بتائیں گی؟ جی پرسنل نمبر پہ بتاؤں گی, کیونکہ دوسری جگہ کے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ UK کے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کینیڈا کے ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. پھر ٹائم پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ کتنا ٹائم. پاکستانی ٹائمنگ اور ہمارے ٹائمنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. جی تو ٹائم کے حساب سے ڈیل کریں گے. جی انشاءاللہ میرا نمبر ہے, تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. تو جو بھی ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ کر لیں گے. اور دیکھیے میری سسٹر نے بہت اچھی سی بات کی ہے کہ آخرت میں ہی ساری تیاری جو ہے نا اس دنیا میں رہ کے. اور تجوید کے ساتھ جب میں قرآن پڑھاتی
کرتی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف میں قرآن پہ ہی فوکس کرتی ہوں، میں بچوں کو جو ہے وہ کلموں پر بھی فوکس کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ مصنون دعائیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، میں بچوں کو مصنون دعائیں بھی کرواتی ہوں، کلمے وغیرہ بھی کرواتی ہوں، اور وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، جو اسلامی معلومات ہوتی ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً. دور ایسا رہا نہیں سسٹر کہ ہمارے بچپن میں شاید ہم لوگ تو جاتے تھے ایک ساتھ پورا گیدر ہو کے پڑھتے تھے، لیکن آج کل کا وہ دور رہا نہیں ہے. اس لیے انڈیویجولی آپ کو اگر پراپر پروسیس کے ساتھ یہ چیز مل جائے نا اور گھر بیٹھے مل جائے تو بہترین ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو لے کر ہم چلتے ہیں، میں اور میرا اسٹاف ان تمام چیزوں پر فوکس کرتا ہے کہ ہم بچوں کو صرف قرآن نہیں، دوسری جو اسلامی معلومات ہوتی ہیں ان پر بھی ہم بچوں کو یعنی کہ ان کا ذہن بناتے ہیں، اور وضو وغیرہ بھی درست کرواتے ہیں. غسل کا طریقہ جو بڑی بچیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. جی جی بالکل، شاید ہمیں ان عمروں میں پتہ چل رہی ہے، لیکن اگر یہ گھر بیٹھے پتہ چل جائے تو بہت بہترین. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. بس میرا سسٹر یہ بتائیے، ایک بہت اہم مسئلہ آج کل ہے کہ لوگ اپنے گھر کی خوشی کرواتے ہیں یا میلاد قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک نعت خواں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ اکثر اویلیبل نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے سے بس یہی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے ملیں گی یا ان کا کوئی نمبر ہے. تو اس سلسلے میں آپ کوئی گائیڈ لائن دیں گی؟ تو اس سلسلے میں بھی آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے، اور یہ ہے کہ میں نعت خوانی بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جی محفل وغیرہ میلاد وغیرہ کرتی ہوں، تو جس کو جس بھی سلسلے میں کرنا ہوتا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ چیز بھی میں کرتی ہوں. تو یہ تو بہترین ہو گیا، مطلب دونوں ہی چیزیں آپ سے کانٹیکٹ کر کر یہ آ سکتی ہے. نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، پلیز مثبت کیجیے گا. جو گائیڈ لائن چاہیے آپ رانی سے جو ہے وہ لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں تھوڑی سی قرأت کر کے سنائیں گے، ہمارے ویورز کو اندازہ ہوگا کہ آپ قاعدے کے اندر کس طریقے سے کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی نعت اگر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو نعت بھی سناتی ہوں اور میں تھوڑی سی آپ کو قرأت کر کے بتاتی ہوں. اچھا، بیان وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے یا صرف کنٹینیوسلی نعتیں ہی ہوتی ہیں؟ کس طرح؟ نہیں، پورا بیان ہوتا ہے. پہلے ہم قرأت کرتے ہیں، اور قرأت کرنے کے بعد جو ہے وہ حمد ہوتی ہے، حمد کرنے کے بعد تو بیان ہوتا ہے. بیان کے بیچ میں جو ہوتے ہیں نعتیں ہوتی ہیں، درود شریف ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سلام ہوتا ہے. بہترین ہو گیا. دیکھیں یہ گھر بیٹھے آپ لوگوں کی پرابلم سالو ہو گئی ہے. اپنے کانٹینٹ سے بہت ہٹ کے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے شوٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ آخرت ہی سب کچھ ہے. تو بھائی سنائیے کیا کر سکتی ہیں؟ میں چھٹا پارہ اسٹارٹ میں آپ کو سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. واقعی آواز سسٹر آپ کی واقعی ایسی ہے کہ یقین کیجئے رونٹے کھڑے کر دینے والی ہے. جی سسٹر، ہمیں کچھ نعتوں کے حمد کے کچھ اشعار آپ سنائیں گی پلیز؟ جی بالکل. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر،
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کچھ اشعار اب ہمیں نعتوں کی بھی سنا دیجیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف میں بیان کی جاتی ہے اس کے بھی چند اشعار پلیز. یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کیسے تیرا وصف بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم میرے آقا نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. واقعی یقین کیجئے آپ نے ایسے اشعار پڑھے اور ایسی نعت پڑھی ہے الفاظوں کا استعمال اور لہجے کے طریقے سے نا یقین کیجئے روح کو گرما دینے والی آواز ہے ماشاءاللہ. ہمیں تو بھائی بہت زیادہ پسند آئی ہے. ہمارے ویورز کیسا فیڈ بیک دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود پتہ چلے گا. واٹس ایپ نمبر ان کا اسکرین پہ چل رہا ہے, ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور رہنمائی حاصل کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.